ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ترجمہ: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں ان کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آخرکار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے، اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ رہی آخرت، تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے۔ اچھا، ادھر میں ایک چیز سوچ رہا تھا، اس سے کوئی پوائنٹ ہو ویسے تو بتاتے، لیکن میں یہ ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب یہاں پہ جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کو، ویسے تو اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب ہمیں لوگوں کو موقع دے رہا ہوتا ہے اپنی طرف آنے کے، لیکن یہاں تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور آگے اس ڈھیل کی وجہ یہاں بتائیے کہ اس ڈھیل کا نتیجہ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور اس چیز میں وہ پھر اور زیادہ منافق ہوتے رہتے ہیں۔ تو مطلب منافقین کے ساتھ پھر وہ رویہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ان کو اس راہ پہ، یا ان کو ایسا زندگی میں ایسے مواقع پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ رائٹر نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ منافقین کی بیماری ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن وہ پھر اور زیادہ اس چیز میں ڈر جاتے ہیں، منافقت میں اپنی۔ پوائنٹ تھا، اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ، یا اس چیز پہ کسی اور نے کچھ کہنا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے۔ تو آیت پہ لکھا تو ہوا ہے نا کہ قلوبہم مرض فزادہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہوں ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ تو پہلے ہوں تو آیا تھا کہ اس کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو اس کے بعد آیا کہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، یعنی کہ اب جو ہے نا مرض بڑھتا ہی چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کی رسی دراز کرتے ہی چلے گئے، اب اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی بیماری کو مزید بڑھاتے جاتے ہیں۔
मतलब मुनाफिकों को वो मौका नहीं मिलता कि वो अल्लाह ताला की तरफ जो है या वापसी आने का रास्ता इख्तियार करने लायक हो जाए, या ऐसे उनको मिल जाए मौके कि वो अल्लाह ताला की तरफ पलट जाए। तो देखो, ऊपर से ऊपर ऊपर पर करेगा तो अरेबिक में भी लिखा होगा। अच्छा, इसकी जो तफसीर है वो सिर्फ इतनी ही है? एक दफ़ा नीचे करिएगा। इस पैराग्राफ की मतलब इन आयात की। आयत की जरूरत, हाँ जी, आयत कितनी है? ये 11 था और आगे। थोड़ा सा और करिएगा। ऐसे नहीं लग रहा है इस तफसीर में इन आयत की मजीद होनी चाहिए थी? बहुत कम, बहुत शॉर्ट लिखी हुई है इसमें ना, हम्म उनकी तो। पीछे करें जहाँ पे इन आयत की है, 11 और 12। जी। मुनाफिकों के बारे में जो है वो ये होता है कि वो खुद को धोखा देते हैं। वो कभी भी ना अल्लाह को धोखा दे सकते हैं ना किसी और को धोखा दे सकते हैं। अल्लाह ने यही कहा ना कि ना वो मुझे धोखा दे सकते हैं ना मुसलमानों को। अल्लाह को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता, ठीक है। और मुसलमानों को भी हो सकता है बज़ाहिर कुछ टाइम के लिए दे दें, लेकिन और बाद में ये होता है कि वो नजर आ जाता है। नजर नहीं भी आता तो वो सबसे बड़ा धोखा जो है मुनाफिक इंसान जो होता है वो खुद को देता है। बाज़-औक़ात मुनाफिक को पता भी होता है, बाज़-औक़ात नहीं भी पता होता। लेकिन यहाँ पे जो मुनाफ़िकत की बात बात की गई है, वो जो यहूदी थे, उनके बारे में की गई है। ख़ैर ये इसमें सारे मुनाफ़िकीन आ सकते हैं, उस टाइम से लेकर अब तक के जितने भी मुनाफ़िकीन होंगे। नहीं और यहाँ पर ऐसा देखा हमारी जाए तो उस का टाइप के जिक्र है। मुनाफिकीन और इस टाइप के मुनाफिक, ये जो किताब है ना, ये तो हम लोगों ने का एक चैलेंज है कि हम लोगों ने क्यों तो उसी टाइप पे फिट किया हुआ है। लोगों ने ये सारी की सारी चीजों में अपने आप को भी फिट करना, अपने आप को भी प्लेस करना। तो हम लोगों बिल्कुल ने ऐसे ही है। हाँ, तो मुनाफिकत एक चीज होती है कि एक उस बंदे के ऊपर, उस इंसान के अंदर दुनिया की मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है और दुनिया का लालच होता है, लेकिन वो अपने आप को शो करवा रहा होता है कि जैसे वो मुसलमान है। तो लेकिन और भी मुनाफिकीन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो हम लोगों ने इन सबके इसको प्लेस करके देखते हैं कि और हमारे अंदर कौन सा ऐसा निफाक हो सकता है कि जिसके बारे में हम खुद ही अनअवेयर हैं, और हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें हमें अल्लाह ताला ने अनअवेयर रखा हुआ है। इसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अवेयर भी करे और उसको खत्म भी करे हमारे दिलों से। हमारे दिलों में भी हो सकता है निफाक। खुद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब आयत नाज़िल हुई थी वो रोने लग गए थे। उनको इतनी वो फील हुई थी कि कहीं मैं तो नहीं उनमें शामिल। तो क्यों हम क्यों अपने आप को इन चीज़ों से बाहर समझते हैं? हमने सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है कि हमारे अंदर किसी किस्म का निफाक तो नहीं है। ढील देने का मतलब तो ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ताला हमें उस चीज के बारे में अनअवेयर रखे और बिल्कुल हम तो बढ़ते ही चले जाए उस निफाक के ऊपर। तो इन्हें देखा जाए और तो यहाँ अगर पर ढील। जो दिलों की बीमारी का जिक्र है, तो उसको कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे? क्या होती है आखिर दिलों की बीमारी क्या है इसमें जिसे मुझे अल्लाह लगता ताला है ने बढ़ा दिया? हसद आ जाता है, कीना, बुग़्ज़, और ये फिर मुनाफ़िक़त भी फिर उसी से होती है। मतलब जैसे दाल रूट होती है ना, ये हसद हो गया। अगर वो कोई मुनाफ़िक है, ठीक है, वो दीन के मामले में मुनाफ़िक है, अल्लाह से मुनाफ़िक़त कर रहा है। अगर हम यहूदी की भी बात करें, तो वो क्यों कर रहे थे? हसद की वजह से ना, कीना, बुग़्ज़, ये चीज़ें थी उनको कि हम, और तकब्बुर कि हमारे में से नबी क्यों नहीं था। तो सबसे ये बड़ा झूठ। झूठ। झूठ के तो बाद ये सारी झूठ चीज़ें जो जो है ना हैं, बहुत बड़ी बीमारी है। ये सारी चीज़ें दिल की बीमारी हैं। और फिर मुनाफिक वो भी है, मैं एक और तफसीर में पढ़ रही थी कि जो अल्लाह की राह में आप रुकावट बनते हो किसी भी तरीके से, तो आप मुनाफिक हो जाते हो। तो अपना मुहासबा करना होता है।
جی، اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہت ہی اچھی تعبیر کی ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو بیماری ان سے دنیا کے دل لگانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور آخرت سے وہ غفلت برتتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ ایک حدیث میں نا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حافظ بھائی اگر جو یہ بھی ریسنٹلی کلاس ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ذرا سوچے تو صحیح کہ جھوٹ اور دھوکہ ہی کیوں، کہ سب کچھ کر سکتا ہے مومن، بس جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جھوٹ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ہمیں مومن کی صرف یا اس مسلمانوں کی لسٹ سے ہی آؤٹ کر دیتے۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ باقی گناہوں سے گر کھاتے ہیں، جیسے زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جھوٹ کے علاوہ مینیپولیشن جو ہوتی ہے، آپ بات کو گھما دیتے ہو، آپ بات کو ایسے کر کے بیان کرتے ہو کہ اس کا مطلب چینج ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے نا جھوٹ ہوتا ہے، ایک آپ نے بات کچھ اور طرح سے کر دی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن اس کا جو بات ہاں اس کا معنی بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے، بات کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو اس کا مقصد بھی پتہ ہوتا ہے، بٹ ہوتا ہے نا کہ وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو انسان ریئلائز کرانے کے لیے کہ نہیں میں نے تو سچ ہی بولا، لیکن وہ اس کو بدل دیتے ہیں۔ وہ بھی ایسے مجھے لگتا ہے یہ اور زیادہ منافق ہوتا ہے، جو ایک دم جھوٹ بولتے شاید وہ اس سے ایک پورا ہاں، بہتر ہوتا ہے، لیکن میں ہاں سنا کی بات کو سمجھ رہی ہوں۔ سلام پتہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جیسے کہ ہوں ایک انسان ہوتا ہے نا جو کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اگلا کسٹمر اس کے پاس آیا ہے، اس نے نا بہت ساری اسپیسیفکیشن اس کی بتا دی کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ ایک جو چیز خرابی والی ہوتی ہے نا وہ اس کو چھپا دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے، میں نے اس کو بتایا نہیں، تو اس میں میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن وہ اندر اندر سے وہ چھپا گیا وہ چیز۔ تو یہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ دیکھو، نہیں، یہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ایک دوسرے انسان کی کسی کی عزت کے بارے میں آپ کر رہے ہو، کسی کی ریپوٹیشن آپ خراب کرنا چاہتے ہو، یہ کہ بھی اس وہی طرح نا، کے بارے میں بات کریں، وہ تو بیچنے میں یا اس طرح آ گیا، وہ تو ظاہر نہیں دھوکہ ہے، وہ تو ہاں جھوٹ وہی ہے۔ مطلب کہ آپ ہوں کوئی بھی چیز چھپا دیتے ہو اس کے بارے ہوں میں، آپ آدھا سچ بولتے ہو، ٹھیک ہے؟ آدھا سچ آپ بولتے ہو۔ جی آپ آدھی بات چھپا لیتے ہو، تو اس طرح سے کر کے کہہ رہی ہوں کہ وہ جو مینیپولیشن ہوتی ہے، وہ جو آدھی چیزوں کو چھپا لینا، انسان کو پتہ ہوتا ہے بہرحال، تو اس طرح کی بات کر رہی ہوں، اسی میں پھر وہ کینہ، حسد، بغض، ان سب چیزوں سے ہی ہوتا ہوگا۔ کیا منافق کو پتا ہوتا ہے کہ وہ منافق ہے؟ مجھے نہیں لگتا نہیں، اس کو اگر پتہ اس نے ہوتا ہے۔ قرآن کو اگر اس نے ایسے پڑھا ہوگا تو پھر اس کو پتہ بھی ہوگا اور وہ پھر منافق رہے گا ہی۔ نہیں، قرآن دیکھیے آپ کی یہ بات نیت ضروری ہے بھائی۔ دیکھیں ابھی ہم کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی جتنے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں نا، جھوٹ وغیرہ وغیرہ، جو بھی عملی نفاق ہے، ہم کرتے ہیں نا جان بوجھ کر، پتا ہوتا ہے۔ اب وہ جو یہاں پر جس منافقت کی بات ہو رہی ہے، وہ انہوں عملی نے تو نفاق ہے۔ یہ کہا تھا نا، تو ہم جو یہ بات الگ کر رہے بات ہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے نفاق کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ ہو جی گیا جی عملی نفاق۔ مسلمان تو عملی نفاق ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں باقی اگر یہودی کی کریں گے وہ تو پھر وہ جو دل میں رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ایز اے مسلم اگر اپنے آپ کو اس چیز پہ پلیس کر کے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ اور مسلم کے علاوہ بھی دیکھیں، اگر ابھی جیسے حماس نے بولا کہ وہ اگر قرآن پڑھے گا تو اس کو پتہ ہوگا، لیکن اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے، پھر بھی تو وہ منافق اپنے معاملات میں بھی تو ہوگا نا، تب بھی اس کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کس لیے دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مال میں اگر کچھ کر رہا ہے، لین دین میں، خرید و فروخت میں، تو اس کو پتہ ہے وہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی کی عزت کو خراب کر رہا ہے جھوٹ بول کے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اگلے انسان کو لو کروانا ہے، تو وہ منافق جو بھی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو لیکن اس کا نا کچھ ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں، منافقین کی لسٹ بہت لمبی ہے، یہ مطلب سمجھتے کہ اس کی نشانیاں بہت زیادہ ہے اور اس کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ کچھ ایسے بھی نفاق ہوتے ہیں جو اتنے ہڈن ہوتے ہیں جو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتے، جو ہوں بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ
बिल्कुल हिडन होता है, इंसान अनअवेयर होता है उन चीजों से, अपने आप से अनअवेयर होता है। इसके लिए ना वो अल्लाह ताला ने हमें नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ भी सिखाई है, अल्लाह मिन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका मा ला अअलम। ये ठीक है, अल्लाह ताला। हाँ, ठीक है, ये मतलब ये जो बड़ी माइनर लेवल की शिर्क में से इसको समझा जाता है, इस चीज को, रियाकारी को, मुनाफिक को माइनर लेवल पे शिर्क समझा जाता है। और इससे बचने की हमें दुआ सिखाई है ये। तो ये वो चीज है ये जो सहाबा को सिखाई है। जब सहाबा को लेके मतलब ये उन्होंने ये सीख सकते हैं, हम क्यों अपने आप को इस चीज से बड़े समझते हैं? ये बहुत ही हिडन भी हो सकती है ये चीजें, इससे और गाजिब इंसान, भाई ने कोई परसों भी बोला इंसान था लास्ट टाइम डाल सकता है। कि इनकी एक निशानी ये भी है, ये मुनाफिकों की, कि वो 5 वक्त की नमाजी होते हैं, 5 टाइम्स नमाज पढ़ते हम्म, हैं। हम्म। और ये भी एक ये भी है कि मुनाफिकीन के लिए ना फजर की नमाज और इशा की नमाज बड़ी मुश्किल होती है, इससे नहीं उठा जाता और उनसे पढ़ी नहीं जाती है। और अगर कोई अपने आप को इस निकाला निफाक दूर करना चाहता है, तो इसमें मजीद इसको अपनी नमाजों को, इन दो नमाजों को बहुत बेहतर बना ले। और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नास का, तो अल्लाह ताला बोलते हैं लोगों में से ऐसे कुछ लोग हैं। तो ऑब्वियसली अल्लाह को पता था कि ऐसे नहीं बोला अल्लाह ने कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब मुसलमानों में से जो ऐसे मुनाफिक हैं, बट अल्लाह ने नास का वर्ड यूज किया। तो अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्टली एड्रेस किया है कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला समझते हैं कि वो मुसलमानों में से हैं तो फिर उसमें से वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों में से हैं। अभी कोई बता रहा था कि कि कुछ ऐसी भी कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा हिडन होती है, और कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर दिखते नहीं है लेकिन वो भी मुनाफिकत की निशानी होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन से ट्रेड्स हैं? ऐसे भी होते हैं जैसे हम लोग काम नेक कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर अ, दुनिया की मतलब बेनिफिट लेने की हवस होती है, कि हमें तो दुनिया के कोई बेनिफिट मिल जाए इस उस चीज से। बड़ी अपने आप को ना मैं एक बता रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ। ये एक चीज वो अपने अंदर खुद ही होती है कि हम पूरी तरह से अल्लाह अल्लाह ताला के लिए वो खालिस भी है, हमारा दिल मुखलिस भी है कि नहीं है। क्या हमें हम वो जो काम कर रहे हैं वो इस अल्लाह ताला की मुलाकात के शौक में कर रहे हैं, या फिर हम किसी की दुनिया को बेनिफिट हासिल करने के लिए कर रहे हैं? ये चीज अब बहुत ही, आपको कहते हैं ना कि अपना वो सेरोटोनिन बिल अल्लाह ताला के साथ खालिस करना, और सारी की सारी मतलब इस नियत से करना कि मैंने अपने अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, मैंने अल्लाह ताला के साथ मिलना है, मैंने अपने रब का दीदार करना है। मतलब ये पूरी नियत को अपने आप को हर छोटे से लेकर माइनर से लेकर मेजर तक अपनी नियत को उस तरफ डाइवर्ट करना एक चीज हो सकती है। लेकिन उसके बरअक्स अगर आप कुछ करते हैं, तो ये माइनर और हिडन लेवल का वो आ जाता है, निफाक आ जाता है इंसान के अंदर। अच्छा, इसमें शुहदा की एग्जाम्पल, ऐसे जो अम, अल्लाह ताला आखिरत में उनको उठाएंगे और सबसे पहले जिनका जहन्नुम में डालेंगे, जिसमें शुहदा भी हैं, तो वो कितना हिडन होगा कि उस एक इंसान जो अपनी जान भी दे दे, ठीक है, वो मर जाए, इंसान को कितनी प्यारी होती है अपनी जिंदगी, ठीक है, वो तो और फिर रिया है ना, वो रिया है, वो मुनाफिक है, वो उसे वो रियाकारी की मुनाफिकत ही होती है। कर रहा है ना फिर, क्या वो मुनाफिक नहीं होगा? वो अल्लाह को धोखा दे रहा है ना, वो हम्म। खुद को भी धोखा दे रहा है, सबसे बड़ा धोखा तो वो खैर खुद को दे रहा है। तो ये भी तो कितना हिडन होगा कि उसको पता भी नहीं है, और वो मर रहा है, और उसका कोई फायदा ही नहीं है। ईंधन बनेगा वो जहन्नुम का। हम्म। और और किसी ने ये भी लोग बोला था कि शोहरत की ख्वाहिश भी रखते हैं, शोहरत की ख्वाहिश रखना भी दिल में कि मेरी नेक नामी हो, या मैं अगर ये काम करूँ तो लोग मुझे
पहचाने, मेरी मेरी पहचान हो लोगों में, मेरे सर्कल में, इस तरह की ये भी एक मुनाफिकत में आता है। तो लेकिन शोहरत की ये ख्वाहिश करना इसमें जो बात बहुत है, मैं ये कह रही हूँ कि ये कितना हिडन होगा, कितनी छुपी हुई, कितना छुपा हुआ निफाक होगा कि आप मर जाओ। मतलब अगर आपको या मुझे पता हो कि अभी मैंने मर जाना है, ज़ाहिर है जो शहीद हो रहा है वो जंग कर रहा है ना, वो लड़ रहा है अल्लाह के उसको तो रास्ते पता में। होगा ना, उसको पता हम्म। है मैं अल्लाह के लिए नहीं कर रहा हूँ, पता है मैं नहीं खुद को नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखाने लगता। के लिए। दे, देखिए बुशा, हम्म, अगर मैं मर रही हूँ, ठीक है, अभी मुझे पता चले तो मुझे तो हो जाएगा ना। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैं 1 सेकंड के लिए, आई डोंट नो, 10 सेकंड, जो भी मेरे थॉट आई थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, अंधेरा आया था। तो मुझे लगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक, अब मैं उस शहीद को रखूं जो जानता है कि वो मरने वाला है, वो जा रहा है, ठीक है, वो जिंदा नहीं भी आएगा। तो वो कितना हिडन निफाक होगा कि आप मर जाओ, आपके दिमाग में शायद ये थॉट भी नहीं आ रही होगी। तो है ना छुपा हुआ, शायद हम में भी ऐसे ही हो। आई थिंक कोई भी चीज तो जितनी वो भी तो हिडन फिर हो ना, आप देखिए, इंसान जब को हम अंदर से नमाज आवाज पढ़ते हैं आती किसी के रहेगी। साथ, जब हम नमाज पढ़ते हैं किसी के सामने, तो मतलब तब कोई, मतलब फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल दे रही, कोई नमाज पढ़ रहा है किसी के सामने, जब वो कोई लंबी कर रहा है नमाज, वहां भी तो वो हम्म। रिया कर रहा है। और जैसे कि अगर आपको सुना होगा, मुगीरा लुकमान, ये यूथ क्लब में, ये उसने बोला कि मतलब तब, मतलब तभी आपको करेक्ट करना है अपने आप को। मतलब शैतान आपको ये भी करेगा कि वो आपको पढ़ने ही नहीं देगा ज्यादा लंबी नमाज, वहां से भी आप गुनाह कर रहे हो। तो छोटी भी नहीं अपनी नमाज करनी, लेकिन तभी आपने को अपने आप को करेक्ट करना कि नहीं, मैं ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो हर चीज में, हर मतलब मुझे लगता है फिर हर चीज में इंसान रिया कर रहा है। कोई अच्छा कुछ बोल रहा है किसी को दीन पे लाने के लिए, सब फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मतलब मतलब वो थोड़ा सा भी मतलब फिर नफ्स रिया से तो फिर फिर। बैटल करना है ना, फिर नफ्स से बैटल करना है आपके, मतलब आप कोई देख रहे हैं नमाज इतनी लंबी भी ना हो जाए कि भाई दूसरे के लिए कर रहा हूँ ये नमाज, फिर अब लंबी नहीं करेंगे तो फिर वही बात सही कह रही हूँ आप, अब छोटी भी फिर इतनी ना हो जाए, ये सोच के कि लंबी ना हो जाए ज्यादा, मैं वो क्या सोचेगा लंबी हो गई, तो फिर कहीं फिर नफ्स, फिर मेरे ख्याल शायद ये एंड में फिर ये आता है ना कि अपने नफ्स को फिर देखना है, नफ्स से लड़ना है कि नहीं मैं वापसी फिर उसी चीज पे आना है कि मैं जैसे अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहा हूँ। पहले तो नमाज होनी है ऐसी चाहिए कि हम वहाँ हमारा तो ख्याल ही वहाँ ना जाए, तो वो देख रहे नहीं देख रहा। ये अब जो तो जिसकी बात हो रही है ना अभी, निफा के रिलेटेड बात चल रही है ना अभी, तो असल में पता क्या होता है, ये अलग चीज़ है जो आप कह रहे हो ना। जो भी अल्लाह के लिए जाएगा जहाद के लिए, क्या उसके दिमाग में उस टाइम होता, ये चीज़ें नहीं होती है उसके दिमाग में, ठीक है। अदरवाइज वो अपनी जान लेके नहीं जाता, ठीक है। असल में मसला क्या होता है, जब वो जाता है ना वहाँ पे, तो शैतान उसको अंदर से, या उसका जो ग्रुप होता है ना, तो उसकी शाबाशी होती है, फिर उसके बाद उसकी नीयत में खलल आ जाती है, ठीक है। हम्म। अदरवाइज जो भी आता है ना बैटल फील्ड में, उसकी ये बिल्कुल नीयत नहीं होती है मैं उस लिहाज से जाऊं ताकि मेरे लोग वाह वाह ये करें, ठीक है। असल में वही होता है, जब वो जाता है ना, जब वो लड़ भी रहा होता है, जब उसका एक जत्था होता है पीछे से, जब उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है, तो उसको फिर अंदर से ये चीजें वसवसे डालता है शैतान, ठीक है तू लड़, देख तू बहादुर है। अदरवाइज जब वो आया था बेचारा, उसके सब कॉन्शियस में ये चीजें नहीं थी, उसको नहीं पता था निफा क्या है। तो बिल्कुल सेम यही होता है आलिम के साथ भी। जब आलिम, आप अभी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई हम में से कोई गाबित पढ़ता है कभी, या कभी कोई भी स्कॉलर आप देखोगे, जब वो आता है ना, उसकी इंटेंशन नहीं होती है मैं उनको इल्म झाड़ूंगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब क्या होता है, जब बंदा फेमस होता है ना, हल्का हल्का हल्का, उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चीजें नहीं होती है मैं इस गर्ज से मैं आ रहा हूँ, या मैं इस गर्ज से इल्म सीख रहा हूँ, ठीक है। उसकी एक लेवल आ जाती है, जब वो पढ़ रहा होता है, जब वो स्पीक दे रहा होता, खिताब कर रहा होता, अचानक उसकी नीयत में खलल आ जाती है। शैतान ओब्वियसली, अब वही है ना, हर चीज हर टाइम हर बात पे आपको अपने आप को स्कैन करना पड़ेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके पीछे मेरी क्या गरज है, ये हिडन होता है। ये आपके साथ एक कशमकश चल रही होती है, ठीक है। कोई भी हम में से कोई भी ग्रुप में आएगा ना जब, तो उसकी ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं होगी मैं यहाँ पे इल्म झाड़ूंगा इनको, ठीक है।
جب بھی کوئی مومن آتا ہے وہ بالکل نیک نیتی سے آتا ہے، اس کے سب کانشیس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے میرے اندر نفاق ہے. جب وہ پڑھتا ہے نا، جب اس کی تھوڑی بہت تعریفیں ہوتی ہے تو ساحل کیوں بولتا ہے ساحل بھائی بیچ میں تالی نہیں بجاؤ؟ اس کے پیچھے کیا لاجک آپ لوگوں نے کوئی، جب بندے کی تعریف ہوتی ہے نا اس کو لگتا ہے یار میں تو کچھ ہوں، میں نے کو اچھی بات ہے، میرا ذہین، میں تو ماشاءاللہ بڑا ذہین ہوں، میری واہ یہ واہ یہ ہوئی. کیمیکلز وہ نا وہ دماغ کے کیمیکلز وہ جیسے کہ وہ اکثر بولتے ساحل بھائی کہ ڈوپامین ریز ہو جاتا ہے اس سے یہ نہیں، پہلے سنو نا، اکثر. ڈوپامین الگ، وہ الگ چیز ہے، وہ پہلے وہ میں سمجھا رہا ہوں، اصل میں فلسفہ میں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. جب بھی کوئی آتا نا شہید کو ان دن کیوں بنتا؟ وہ اس بیچارے کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے بیچاری کی، ادر وائز کیوں آتا وہ؟ دیکھو اپنی جان دینا بچوں کا کام نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی سانپ دیکھو گے اور ڈر جاؤ گے، آپ کو پتا ہے میں جا رہا ہوں وہاں پہ، وہاں سے میں واپس نہیں آؤں گا، اور اس میں اس کو نفاق بھی نہیں ہوگا، واللہ اس کو نفاق نہیں ہوتا اس ٹائم. اب نفاق تب آتا ہے جب وہ اس کے پیچھے جو جتھا ہوتا ہے یا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے یا کچھ ایسے، تو اس ٹائم نیتوں میں خلل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے نا جب لاسٹ مومنٹ تک آپ کو نہیں پتا میری نیت کس ٹائم، اسی لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر ٹائم ہر بات پہ سکین کرنا پڑے گا آپ کو. میں جو بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرا کیا مفاد ہے، میری نیت میں خالص اللہ کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میرا کچھ اپنا مفاد ہے، میرے گروپ میں یہاں پہ تعریف ہو جائے. ٹھیک ہے، ثنا بات کرے گی، اس کو یہ انٹینشن نہیں تھی بیچاری کو جب وہ آئی تھی گروپ میں، جب وہ یہ کلاس دے رہی تھی، اس کو بالکل وہم و خیال میں بھی نہیں تھا میں اس نیت سے آ رہی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے جب ثنا ایسے ایسی بات کی، پھر وہاں سے اپریشیشن ملتی ہے، ماشاء اللہ تم نے تو زبر، تم تو ذہین، پھر اس کو ہلکا ہلکا نا وہ بیج ڈالتا ہے وہ شیطان. ٹھیک ہے، وہ شیطان کبھی بھی اس اینگل سے آپ کو نہیں آئے گا. جو بھی صالحین ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑی آئے گا آپ زنا کرو، آپ یہ چیزیں کرو، ان کو نیتوں میں ان کے چوری کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ہمیں ہر ٹائم جب بھی آپ بات کرو گے نا، وہ خالی آپ کو پتا ہے میں کس نیت سے اس بندے کو نصیحت کر رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ اور اللہ جانتا ہے. بس اس میں نا آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا پڑے گا جو میں بات کر رہا ہوں، میں کیوں، اس کے پیچھے میرا کیا مفاد ہے اپنا، یا میں علم جاڑ رہا ہوں، یا میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، یا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وہ خالی آپ کے اور آپ کے اور اللہ کے بیچ میں وہ کنورزیشن چل رہی ہوتی ہے. اب رہا نماز کا، اب نماز کے بنا الگ الگ مسئلے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی انٹینشن نہیں تھی، میں یہ اچانک تھاٹ آ گیا، ٹھیک ہے، تھاٹ آ گیا تو اس میں آپ کر نہیں سکتے. اصل میں کیا ہوتا ہے جب آپ تھاٹ آتا ہے نا، اس کے اوپر جو سوچ بنتی ہے نا، جو جب آپ سوچتے ہو اس کو، تو آپ کو نا سوچ پہ پکڑ ہے، نہ کہ آپ کو اگر تھاٹ آ گیا اچانک ضمن آ گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی تھاٹ اچانک آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں لایا تھا، وہ آ گیا تو اس میں نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ تھاٹ آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آ گیا، اگر آپ نے اس پہ سوچنا سٹارٹ کیا نماز میں ہی، پھر سوچتا نا بندہ، تو جب آپ نے سوچنا سٹارٹ کیا، سوچ آپ کے اختیار میں، اس میں آپ کی پکڑ ہوگی. ادر وائز خالی اگر تھاٹ آ گیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر اس پہ آپ نے سوچنا سٹارٹ کیا تو اس میں آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ سوچ آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے اس کے لیے دعا ہمیں بار بار کرنی چاہیے اور ہر سجدے میں کرنی چاہیے. اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ ہمارے دلوں سے ہمارے جو نفاق ہے نا اس کو پاک کر دے. اور یہ دعا جو ہے نا یہ بہت ہی پاورفل ثابت ہوتی ہے ہماری نیتوں کو خالص کرنے کے لیے. تو نیت کو خالص کرنے کے لیے بار بار دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا آپ ہڈن. پلیز ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی جی. یہ دعا پلیز ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ اللہم انی اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. آپ اردو میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اردو میں اپنی زبان میں، اپنی ہندی میں کچھ بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے. اور ہم جو بھی آپ دل میں آتا ہے آپ کے، وہ آپ بول دیں اللہ تعالیٰ سے، سجدے میں بول دیں یا کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے آپ بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ جو ہڈن قسم کے وہ گناہ ہوتے ہیں نا، ہمارے ڈیزیز ہوتے ہیں دلوں کی، جن سے ہم خود بھی اویئر نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اب میں تو اس چیز سے میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں نہیں سمجھ، مجھے عقل نہیں، مجھے سمجھ نہیں، آپ ہی ہیں جو مجھے ہدایت کے راستے پر لے کے آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد بھی کرتے ہیں. ہڈن وہ جو
چھپے ہوئے شرکے ہیں جو بالکل بھی جس سے انسان ان اویئر ہے اس کے لیے. کسی نے یہ بھی بولا تھا کہ وہن کے بارے میں، مطلب دنیا جی سے محبت اور آخرت سے کراہت. کیا وہ بھی یہ ہے منافق؟ وہ بھی منافق کی نشانی ہے؟ مطلب کہ نہیں. وہ دنیا کی بینیفٹ کو اوپر لے کے آتا ہے نا. دنیا کی اس کو دنیا کی لالچ ہوتی ہے، دنیا کی ہوس ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی کو رکھ کے پھر وہ اپنے عمل کرتا ہے. تو پھر وہ بھی ایک قسم کا نفاق ہی ہو جاتا ہے نا. اور جتنا بھی ہڈن ہو نا، انسان کو اندر سے آواز آتی ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بولا تھا کہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو ہمیں پتا ہوتا ہے، لیکن ہم جسٹیفائی کرتے ہیں، مطلب ہم کہتے ہیں نہیں، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں. ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ اس طرح کر رہی ہے، یہ غلط ہے. یا کتنا بھی ہڈن ہو، اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے نا، ہمیں اندر سے آواز آتی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. ایک چیز اور ہے کہ ہمیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں کانسٹینٹلی اپنی نیت کا محاسبہ کرتے رہنا ہوگا. ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. مطلب آپ لیول دیکھیے گا کہ وہ کس طرح سے اپنے انٹینشنس کو ریکٹیفائی کرتے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو نماز میری کوئی دیکھ لے مجھے پڑھتا ہوں، یا اگر میری عبادت کوئی مجھے دیکھ لے تو میں اسے عبادت ہی نہیں سمجھتا. مطلب اگر میری فرض کے علاوہ اگر کوئی عبادت مجھے کرتا ہوا دیکھ لے تو میں اسے عبادت میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. یعنی وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ نہیں بھائی، اس چیز سے تو بالکل ہی پرے رہنا. اور یہ بھی تو منافقت ہے نا کہ ہم ایک انسان کے آگے، مطلب فیس ٹو فیس تو ہم بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پیچھے ہم اس کا برا سوچتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بھی تو نفاق میں شمار ہوتا ہے نا. یہ چیز نہیں تو ہے اس میں نا. اور اس لیے کہ آپ اس کے پیٹ پیچھے کچھ ہو رہے ہو، پھر آپ لوگوں سے کچھ ہو. اچھا، اس سب کانورزیشن کے بعد ایک چیز ریئلائز ہو رہی ہے کہ حسن خاتمہ کتنا ضروری ہے. آپ کی اینڈنگ، ابھی جیسے سمیر بھائی نے بولا کہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے، آپ کے ایکشنز آپ کرنے کچھ جا رہے ہوتے ہو، لیکن جیسے کسی نے تعریف بھی کر دی، اور جب نیکسٹ ٹائم بھی آپ جب وہ کوئی عمل کرتے ہو تو آپ کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آپ اپنی تعریف کے لیے کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور ہوتا ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان ایسے ہی مر جائے. تو حسن خاتمہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ اس طرح ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نیت ہماری پھر یہی رہے کہ اللہ ہوں راضی ہو ہمارے سے. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں ڈر نہ جائیں چھوٹی سی بھی، جیسے میری بھائی کا تعریف ہو تو ادھر ادھر انسان کے دل میں آ جاتا ہے. اس لیے دعا بھی ہے نا، اللہ منی اصل کا حسن الخاتمہ، انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اور ایک اور تھا ٹپ بتائی تھی، غابت بھائی نے ہی بتائی تھی کہ آپ جو چھپ کے صدقہ دیتے ہو، اپنی پسندیدہ چیزیں جب ہم قربان کرتے ہیں تو وہ ہمارے نفس کو نا وہ کر دیتی ہیں، مجروح کر دیتی ہیں. تو ایسی چیزیں بھی پھر وہ جو آپ کے نفس پہ جب بھاری اور گرا پڑ رہی ہوتی ہے نا، آپ جب کچھ چھپ کے ایسی عبادت کرتے ہو جس کا صرف آپ کو اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ایسے لگتا ہے کہ دل کو ہیل کر رہی ہوتی ہیں، دل کی بیماریوں میں شفا بن کے آتی ہے. تو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس میں نا آپ کو بار بار ریمائنڈر آپ کو دینا چاہیے کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، آپ کو کوئی نفع پہنچانے میں تو آپ کو نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے. اور اگر بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا کی طاقت مل کے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھی. مطلب جب آپ اس چیز کو بار بار ریمائنڈر دیتے ہو کہ مجھے کوئی کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں کیوں کسی کے لیے کچھ کیا، میں کیوں کسی سے تعریف چاہوں گا، میں کیوں کسی کی نظروں میں اچھا بننا چاہوں گا. مجھے کسی کی نظر میں اچھا نہیں بننا، مجھے کسی کی تعریف نہیں چاہیے. تو ایک یہ چیز اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کروانا نا
वो बहुत ही एक समझ लो कि इस निफाक से बचने की एक टूल है। वो एक वो आयत भी है ना कि वो अल्लाह ताला जिसे चाहे बादशाह दे और जिसे चाहे छीन ले और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। ये बार बार और अल्लाह ताला के ही हाथ में है तमाम खैर, वो जो हर चीज पर कादिर है। ये वाला रिमाइंडर अपने आप को बार बार देना जो है ना वो जरूरी है निफाक से बचने के लिए कि कोई मुझे कुछ भी नहीं दे सकता। अब और एक चीज, ये मतलब ये सिर्फ मतलब इस्लाम के रिलेटेड चीज, इसकी नमाज के लिए या कोई जिक्र वट एवर जो हम कर रहे हैं, सदका करें, दैट मीन्स वहाँ इंसान को नहीं करना चाहिए शो ऑफ वगैरह। लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी के पास मकान है या कोई खूबसूरत लग रहा है, या मतलब मंडेन चीजें, इस दुनिया की चीजें, जैसे खूबसूरती, कोई खूबसूरत लग रहा है, किसी के पास मकान है, गाड़ी है, उसके उस पे मतलब रिया करना, मतलब मेरे पास ये है, वो भी गुनाह में आता है फिर। क्या मतलब, मुझे समझ आ गया किसी को तो मतलब गुनाह तो है ना, आप ये पूछना चाह रही हैं कि वो मुनाफिकत है कि नहीं, ऐसे? मतलब मैंने जब सुना था कि अगर आपके पास आप खूबसूरत लग रहे हो, शायद, मुझे नहीं पता ये कितना सही है, मैं ये मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, अगर फॉर हम्म एग्जाम्पल किसी के पास मकान है, मतलब उसको अंदर में दिल में है कि हाँ मेरे पास मकान है, अच्छा है, उनसे अच्छा है, इस मतलब अपनी फ्रेंड से, अपनी बहन से बहुत अच्छा मकान है या गाड़ी है, या मैं उससे बेटर लग रही हूँ, हम्म ये भी रिया में आएगा फिर। तो हर किसी चीज में रिया फिर तो हो जाएगा तकब्बुर हो इंसान को। गया ना, किसी से ये समझना मैं किसी से बेहतर हूँ, तकब्बुर में आता है फिर, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें मेरा ये भी था, जैसे हमारा कभी ईमान ऊपर नीचे हो जाता है तो वो जैसे कहते हैं कि वो इसका तकाजा है ईमान का, तो वो भी हम निफाक के साथ मतलब जोड़ रहे हैं हम पर, और मतलब वो भी निफाक ही है क्या फिर? जैसे हमारे पास कैटेगरीज क्लियर कट अल्लाह ने दी, एक है ये मुमिनून की, एक कुफार की, और एक मुनाफिकून की। रियाकारी में और मुनाफिकत में, निफाक में डिफरेंस क्या है? रियाकारी उसमें आएगी, मुनाफिक में है, शो ऑफ मतलब में? ये रिया कहते हैं अरबी को दिखावा करने को। दिखावा करना। रिया का मायना है दिखावा करना। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया ना कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ और मेरे दिल में ये बात आए कि कोई मुझे देखे और मुझे नमाजी समझे, इस वजह से मैंने अपनी नमाज को लंबी कर दी, तो मैं उन्हें दिखा रही हूँ अपने अमाल के जरिए। तो अरबी में रिया के मायने दिखाने के होते हैं, दिखावा करना। ये निफाक ना एक अलग ही टॉपिक है, एक टोटली डिफरेंट बात है। इसको रिया से मिक्सअप ना करें। यानी ये अलाइन, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है मुझे ऐसा लग रहा था कि जो रियाकारी करेगा तो उसके पीछे या उसके अंदर फिर निफाक भी होगा कहीं ना कहीं। निफाक के असली नहीं, माने क्या है? निफाक के असली माने क्या है? इसके निफाक रिया होता है कहना दिलो कुछ और शो ऑफ। करना कुछ और। मतलब आप कह कुछ जी रहे हो बट कर कुछ और रहे हो, मतलब आप कह कुछ रहे हो बट उसका ऑपोजिट ही आप कर रहे हो। मतलब ऐसे हम समझे सिंपल टर्म्स में वो निफाक होता है। जी जी, जाहिर कुछ कर रहे हैं और दिल में कुछ और है, ऐसा ही। ये दिलों की बीमारियां ना, तो इसमें बहुत सारी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो सकती है जो दिल की हो। और फिर अल्लाह ने कहा कि उस मर्ज को अल्लाह बढ़ा देगा। अब अल्लाह ने उस मर्ज का नाम नहीं लिया स्पेसिफिक, और अगर हम शायद यहाँ देखें तो कोई भी अल्लाह ताला बीमारी। हम्म अल्लाह ताला यहाँ ये भी बोले, जैसे अब हम इस शैतान की बात कर रहे थे ना कि शैतान आता है वसवास डालता है, वो तो बात हम्म की बात है, वो जैसे मोमिन उनको के साथ होता है। लेकिन जो ये मुनाफिक होता है ना, ये इनका खुद से ही जनरेट हो रहा होता है। मतलब ये इनसे ही ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको बाहर से कुछ दे रहा है कोई और फिर इनके जहन में ऐसे दिल में आता है कि नहीं हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। इनके ये बन ही चुके होते हैं, इनके दिल में वो मर्ज आ ही चुका होता है कि इनको शैतान की भी जरूरत नहीं है, शैतान को करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, इनके आ गया है दिल में वो बीमारी।
میں نے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ بڑھا دیتا ہے، مطلب پھر اب وہ بڑھ ہی رہی ہے خود ہی، کچھ ٹھان کرنے کی وہ ضرورت جو بھی بھی نہیں ہے۔ بیماری ہے، وہ جو بھی ہوں، بیماری ہے اس کے دل میں نا، ہمارے ہوں۔ دلوں میں، پھر اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ اب آپ سوچیے کہ ہمیں کتنا حساس رہنا چاہیے چیزوں کے ریلیٹڈ، ہر بات پہ ہمیں اپنا معائنہ کر، ہم کر کیا رہے ہیں پھر زندگی میں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ہمیں اپنا ایگزامن کرنا ہے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ ان دا ورلڈ۔ تو چیٹ میں ڈفرینس ہے تو پھر ہمیں بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، میرا اس پر ایک سوال ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح سے ہے تو فار ایگزامپل منافقت والی صفت ہے اس میں، لیکن وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے رہتا ہے کہ ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے کہ، تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ مخلص انسان نہیں ہے، اور اس سے اویئر رہنے کی ضرورت ہے۔ کہ کسی کو اگر اس کا ہے پتہ تو وہ بتا دے، سے کوئی پوائنٹ ہے اس پہ؟ آپ نے کیا جب بولا، جب کو دوبارہ پتہ بولیے۔ ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، مطلب کیسے پتہ لگائیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، پتہ کیسے لگائیں گے؟ اب اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو ہم اگر اس پر اس بات کو ثابت کرنا چاہیں تو یہ تو تہمت ہو گئی نا۔ اب ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو دلوں کا راز اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہم اس کو کیسے پتہ کرنے کے لیے کیوں جستجو کریں گے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو؟ اور اور دوسرا یہ کہ اور ہم آئی تھنک یہ انٹرسپیکشن کے لیے، جیسے جب صحابہ اس کے بارے میں سنتے تھے وہ انٹرسپیکٹ کرتے، نہ کہ وہ دوسروں کو دیکھے کہ کون ہے منافق کون نہیں ہے، وہ خود کو تولتے تھے ان سارے پیرامیٹرز پہ، جی، کیا ہم ان میں اس میں تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر رادر کہ کوئی وہ آپ کو ان میں نشانی لگے یا تو پھر ان کی حرکت سے کچھ آپ کو ایسے پتا چلے تو آپ اویئر ہو سکتے ہو، بٹ جہاں تک آپ بتا رہے ہو کہ ہمیں پتا نہ ہو تو ہم کیسے کریں، تو یہ ایک طرح کی تہمت ہو جائے گی اگر ہم اپنے دل میں بھی ان کے بارے میں ایسے کچھ سوچیں تو۔ اور یہ اس فرسٹ انسان کے معاملات سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ سامنے والا انسان منافق ہے یا نہیں، ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے بارے میں۔ اور انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا رویہ کیسا ہے، بعض دفعہ ایسا۔ اگر ہمیں کسی کا چیک کرنا ہے اپنے اصلاح کے طور پر کہ بھائی مجھے معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا خامی ہے، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں، تو یہ فرسٹ مینٹل رسپانس سے پتہ چلے گا کہ ان کا اصل میں کیا چیز ہے، یا پھر یہ ان کے اندر نفاق ہے نہیں ہے۔ کل پیرنٹنگ کی کلاس میں شیخ عابد صاحب نے بتایا تھا حضرت علی کے ایک واقعے سے کہ وہ جنگ میں تھے اور وہ کفار کو مار رہے تھے، بالکل ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، مارنے والے تھے، بس اس ٹائم اس انسان نے ان کی داڑھی پر تھوک دیا، یعنی ان کو اور غصہ دلانے کے لیے تھوک دیا۔ اس کو ظاہر معلوم تھا کہ اپنا مرنے تو والا ہوں لیکن تھوڑا سا انہیں اور کر دو، تو اس نے ان کی داڑھی پہ تھوکا۔ جب داڑھی پہ تھوکا حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور وہ واپس چلے گئے، پیچھے چلے گئے، وہاں سے چلے گئے۔ وہ پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، مطلب اب ان کو تو اور غصہ آنا چاہیے تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوکا تب میں تجھے اپنے ایگو کی وجہ سے مارتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو فرسٹ مینٹل رسپانس سے پتہ چلے گا کہ یہ کن کے اندر نفاق ہے یا پھر کس کی اصلیت کیا ہے۔
اس کا مطلب یہ تھا وہاں پہ جیسے کل قابل بھائی نے بولا کہ اس کا پرپز وہاں چینج ہو گیا کیا؟ وہ مطلب جس کے لیے وہ مار رہے تھے اس کو، وہاں پرپز چینج ہوا اس کو حضرت علی رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ جی کا؟ بالکل، انٹینشن چینج ہو جائیں گی نا، پھر وہ ظاہر ہے ابھی تک جب تک تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے یہ سب، پھر ان کے ذہن میں یا دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اچھا ابھی مجھے ایسے کر رہا ہے، یعنی وہ پھر اپنے ایگو کی وجہ سے اسے مارتے ہیں، تو وہ غلط ہو جاتا نا۔ تو وہی چیز ہے نا، ادروائز جب علی علیہ السلام جب بیٹل فیلڈ میں تھے ان کو نہیں پتا تھا یہ سینیریو ہونے والا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے ٹھیک ہے۔ لیے، آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اچانک آپ کی ذات پہ کسی نے حملہ کیا اس طریقے سے، تھوک یا کچھ اور، اس سے کیا ہوگا؟ اسے اور ہی اس بندے کو غصہ چڑھے گا۔ اب دیکھو کس باریکی سے اپنے نفس کو پہچانتے تھے وہ، کتنی گہرائی تھی اس میں۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے میں لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم کوئی انٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہاں سے بھی وار اور تھا، یہاں سے بھی۔ تو اچانک اس بندے نے میری ذات پہ ڈائریکٹلی اٹیک کیا، اس حساب سے اس نے میرے ایگو کو ہرٹ کیا، تھوک لگائی یا کچھ اور کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس کی شدت آ جاتی زیادہ، اس میں اس کا پرسنل انٹینشن ہو جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لڑ رہا تھا وہ الگ چیز تھا، اس کے بعد اس نے میرے کو تھوک پہ لگائی، اس سے اس کو ڈبل، وہ جو ڈبل، اب شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان نا الگ الگ لباس میں ہوتا ہے بندوں کو، ٹھیک ہے؟ کبھی وہ کوئی پوشاک پہنتا ہے، کبھی کوئی، اب وہی ہے نیت آپ کی کب ٹلٹ ہوگی، آپ کو وہ خالی دیکھنا ہے ہر ٹائم، کیوں آپ کو سکین کرنا پڑے گا۔ اب میں جب وہی میں کہہ رہا تھا نا اس سے پہلے، پتہ نہیں، اب دیکھو آپ نے ایک خوبصورت سا یہ چھیڑ دیا، اس میں اللہ کی طرف سے ہوتا۔ تو علی علیہ السلام جب تھے ان کو شاید شک ہو، ان کو نا محسوس ہو گیا، اب اگر میں اس کے اوپر وار کروں گا یہ میری ذات پہ زیادہ باری ہوگا، شاید میری ذات پہ اس میں زیادہ آ جائے گی، تو اس لیے انہوں نے کافر کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی انٹینشن نہیں تھی یہ، جب وہ آئے تھے خالی اللہ کے لیے آئے تھے، اب اس کی ذات اس میں شامل ہو جاتی ہے، وہ مارتے ہیں اس کو، بٹ اس میں ذات کا یہ آ جاتا، انٹرفیئرنس آ رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو وہ چیزیں آپ کو نا دیکھنی پڑے گی ہر ٹائم، اور جو شیطان ہوتا نا وہ الگ الگ سائیکالوجی کے تھرو آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرو گے وہ الگ الگ سے آپ کو بنے گا، اور ہر ٹائم آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ دیکھو یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے نا، ٹل آپ کے اینڈ آف ٹائم تک یہ چلتی رہے گی کشمکش۔ ایک اسکالر تھے نا، اینڈ آف ٹائم میں وہ کہہ رہے تھے، ابھی احمد بن حنبل، اس کے جو بیٹا تھا اس کے سامنے تھا، وہ کہتا ابھی نہیں ابھی نہیں، تو بیٹے نے کہا کہ بابا کیا مسئلہ ہے، ابھی کیا کہتا ہے؟ شیطان آ رہا ہے یہاں سے۔ تو اس لیور کا اسکالر کہتا ہے، حنبل تم میرے داؤ سے بچ کے، میں کہتا ہوں ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میرا لاسٹ جو بریتھ ہے نا اسلام، یہ اللہ کے رضا کے لیے نہیں نکلا، تو وہ کہہ رہا تھا ابھی نہیں۔ اب دیکھو انہوں نے کیسے بانپا تھا اپنی نیتوں کو، کیسے کتنی باریکی سے وہ چیک کرتے تھے، شیطان آ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا حنبل تم میرے داؤ سے ابھی تک بچ گیا، کہتا میں ابھی نہیں، اتنے حساس تھے وہ، کیونکہ لاسٹ مومنٹ تک آپ کو نہیں پتا آپ کی نیت کب آپ کو دھوکہ دے دے گی، شیطان کہاں سے آپ کو اٹیک کرے گا۔ پورا سیشن جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انٹینشن نہیں تھے بیچارے کو، اچانک اس کے دل میں کچھ ایسا، کس نے سوال کیا، آپ نے اچھا خوبصورت اس کو جواب، اچانک اس کے دل میں آ گیا، وہ اس کو اور اللہ کو پتا ہے۔ اب جو جتنا بھی سیشن تھا وہ بالکل اللہ کے لے جا رہا، اب وہ اس کی ذات شامل ہو رہی ہے، اب اس کے اور اللہ کے بیچ میں وہ چل رہا ہے، کشمکش چل رہی ہے، شیطان کا کام ہی ہے نا ان کو ان چیزوں سے ڈائیورٹ کرنا الگ چیزوں پہ، تو وہ چیزیں ہمیں ہر ٹائم دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہم کام کریں اس کے پیچھے ہمیں ٹٹولنی پڑے گی، کیا میری نیت واقعی یہی ہے کہ کچھ اور ہے؟ اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں یا کسی کو کچھ کر رہا ہوں، کیا میری اللہ کے لیے نیت ہے؟ اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کے لیے خیر کرتے ہیں وہاں سے اپوزٹ آ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کچھ ٹائم ہوتا ہے یار اس بندے کو میں نے خیر کی تھی، اس نے دیکھو میرے پیٹ پیچھے کی، اصل میں اس بندے نے اللہ کے لیے خیر نہیں کی تھی، اس کو اگر کی ہوتی وہ اس سے پرے ہو جاتا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اگر اس کو کتنا بھی اس کو ستاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ انٹینشن تھی ہی نہیں، وہ خالی اللہ کے لیے کر رہا تھا اس کی ہیلپ، ٹھیک ہے؟ اس میں نا اس کی اپنی ذات آ جاتی، دیکھو یار اس نے میرے ساتھ، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں، کسی کو آپ نے کچھ کیا اس کے بعد اس نے کچھ آپ کے ساتھ غلط کیا، کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں تھی، وہ آپ اس بندے کے لیے کر رہا تھا نہ کہ اللہ کے لیے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔
تو وہی ہے نا، دین کو جاننا، اور یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ چلتی رہے گی آپ کے ساتھ، اور ہر ٹائم میں آپ کو اپنی نیت کو جائزہ لینا پڑے گا، کیوں میری واقعی یہی نیت تھی کہ کوئی کچھ اور کوئی اور مفاد تھا اس کے پیچھے. تو صحابہ سب کانشیس مائنڈ میں یہی ہوتا، خالی ان کا سینٹر جو پوائنٹ ہوتا تھا وہ اللہ کے لیے، اللہ کی ذات ہوتی تھی، نہ کہ مخلوق ہوتا تھا. تو سمیر بھائی، آپ نے پہلے کہا تھا کہ نماز کا جیسے آپ نے کہا تھا کہ اگر تھاٹ تو آئے گا لیکن ہم نے سوچ کنٹرول کرنی ہے، تو اگر تھاٹ ہم نے صرف کیا ہے کہ مطلب ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یا تھاٹ ایک دم آئے کہ وہ شخص نے ہماری تعریف کر دی ہے تو ہمارا پرپز نہ چینج ہو جائے، تو تھاٹ آئے گا تو اس کو مطلب اگنور کرنا چاہیے اور صرف سوچ پہ کنٹرول کرنا چاہیے؟ ہاں، کیونکہ سوچ آپ کے کنٹرول میں. اصل میں کیا ہوتا ہے، تھاٹ کیسے آتے ہیں، ایک لیول آتا ہے نا، وہ تھاٹ آپ کو آنا بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. بٹ جنرل جو ہوتا ہے، صحابہ کے جب یہ تھاٹ آتے تھے نا، پھر جب آپ وسلم کے پاس جاتے وہ کہتے تھے ہمیں ایسے ایسے تھاٹ آ رہے ہیں، ہم جلنا پسند کریں گے، وہ آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جو آپ کو خلل ہو رہی ہے اندر سے، وہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس تھاٹ کے وجہ، وہ دیٹ مینس آپ کے پاس وہ ایمان کے لیول ہے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. ادروائز جو کسی کے تھاٹ آ رہے ہیں وہ اس پہ سوچ رہا ہے، مزے لے رہا ہے، دیٹ مینس اس کو وہ اثر بھی نہیں ہو رہا. یار میں گندا تھاٹ آ رہا ہے، کسی بھی اینگل کا آ سکتا ہے آپ کو، جو آپ کی سوچ بنے، کیونکہ سوچ آپ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. سوری میں غلط کیا گیا، سوچ آپ کے اختیار میں، اگر آپ نے اس کے اوپر سوچنا اسٹارٹ کیا نا، وہ مسئلہ بنے گا. اگر اچھا تھاٹ ہے اس کو آپ لے کے جا سکتے ہو، اگر ادھر ادھر کا تھاٹ آ رہا ہے اس پہ آپ سوچنے اسٹارٹ ہو گیا نا، تو اس پہ آپ کی پکڑ ہے، کیونکہ سوچ اللہ نے آپ کے اختیار میں رکھی ہے. کوئی بھی تھاٹ آتا ہے نا، اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے، وہ کیسے آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کچھ، تو اس کو اگنور کرو. جب آپ آئے گا نماز میں یہ چیزیں آئے گی تو بالکل وہی ہے نا، جب آپ اصل میں کیا یہ تھاٹ بنتا کیسے ہے، تو وہی ہے، جب اگر آپ کتابیں پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، غزوات پڑھ رہے ہو، کچھ اور پڑھ رہے ہو، تو وہاں سے اس کی نا اصل میں وہ آتی ہے، جو بھی تھاٹ آپ کے پیچھے آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے جو مواد دے رہے ہو نا، جو اس کے پیچھے جو آپ مٹیریل دے رہے ہو، اصل میں وہاں سے وہ تھاٹ ہوتی ہے. کوئی خدا نہ خدا گندی چیزیں دیکھتا ہے یا گندا سوچتا ہے، اس کا جو سورس آف تھاٹ ہے نا وہ کدھر سے آ رہا ہے، وہ وہیں سے آ رہا ہے جو اس نے سوچ پہلے آلریڈی رکھی ہے. اگر سپوز آپ 80-90% کتابوں میں ماہو ہو، ٹھیک ہے، آپ ہر ٹائم مطالعہ کر رہے ہو، جو آپ کی سوچ ہے نا وہ وہیں سے آئے گی، نہ کہ وہاں سے آئے گی. اصل میں اس کا کور آپ جاؤ گے نا، کور ڈگنگ کرو گے، تو جو تھاٹ آتا ہے نا وہ آپ کا جو 24 گھنٹے آپ کے گزرتے ہیں نا، اصل میں وہیں سے زیادہ تر آتا ہے، جو آپ کے لائف سٹائل ہے. سپوز آپ کو خود دیکھنا پڑے گا میرے 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کس میں جا رہے ہیں، یا 18 گھنٹے کس میں جا رہے ہیں، تو وہاں سے پھر سوچ آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی اسٹارٹ، انشاءاللہ یہ تھاٹ پھر نہیں آئیں گے آپ کو. جی ایسا ہی ہے، بٹ تھاٹ تو کبھی کبھی مطلب اس میں بری یا اچھی تھاٹ کا تو ماضی پر جو پہلے 12 سال پر ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، پہلے 12 سال ہم جیسی گزاری ہوتی ہے، کچھ تھاٹس اس والے بیہیویئر سے بھی آتے ہیں. یعنی اگر ماضی میں کوئی انسان برا ہے یا اس نے کوئی گناہ کرے ہوंگے، اب وہ ویسا ہوگا نہیں، لیکن بٹ اس کبھی کبھی تھاٹ آ جائیں گے. اور مطلب تھاٹ پر تو یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میں آبزرو کر رہا تھا ایک دن، تو میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ تھاٹ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ خود کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی بھی تھاٹ آ جائے گی، بن جائے گی تھاٹ. بس ہوں وہی ہے کہ پہلے جیسے ہی تھاٹ آئے فوراً اس پر فرسٹ مینٹل ریئیکشن یہ ہو نہیں بھائی میں ایسا نہیں ہوں، فوراً اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس پر ایگزیکٹلی ایک وہی تو ہاں، اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. پونڈر نہیں کرنا ہے اس پر. ٹھیک ہے. لیکن یہ بالکل طے ہے کہ تھاٹ تو ہم سب کو پتا ہے کہ کس طریقے کی آتی ہیں، ہم بتا بھی نہیں سکتے. ایسی ایسی تھاٹ آ جائیں گی کبھی کبھی جو ہم نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچی. اصل میں وہی ہے نا، اس کی غذا کہاں سے مل رہی ہے، اس تھاٹ کی غذا کہاں سے مل رہی ہے. اصل میں اگر سوچو گے نا آپ، اس کی غذا جو مل رہی ہے نا، تو اس کے پیچھے ہمارا مسئلہ ہے، وہ تھاٹ ہی نہیں بنتا. کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے یا کچھ ہلکا پھلکا
آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تھاٹ بھی اس لیول کا پھر آنا اسٹارٹ ہو جائے گا آپ کو. میں کور پرابلم آپ کو اصل میں بتا رہا ہوں. جو تھاٹ بنتا ہے نا وہ کیسے بنتا ہے یا کیسے آتا ہے، سم ٹائم آپ کو خود بھی پریشان، یار اگر آپ اس کے ریسرچ میں جاؤ گے نا، یہ تھاٹ آیا کیوں میرے کو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو سراؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آبزرو کرتا ہے وہ بندہ، تو وہاں سے بھی تھاٹ بننے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں جو یہ ہے نا، جو ہمارے معاملات ہیں، اگر ہم اپنے ٹائم ٹیبل چینج کریں گے انشاءاللہ اور کتابوں کی طرف رکھیں گے، آپ دیکھ لینا انشاءاللہ تھاٹ میں کتنا فرق آئے گا. آپ کے جو تھاٹ ہوں گے بالکل الگ چیز کے ہوں گے. جی ایسا ہی ہے سمیر بھائی. بھائی اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، آپ نے کیا کہا لاسٹ لائن؟ کس کی تھاٹ آنے کی؟ جی لاسٹ میں آپ نے کیا بولا؟ جو ہم غذا دیتے ہیں نا، غذا اپنے جسم ہم کھا رہا ہے کچھ، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کو ڈاکٹر کو سجیسٹ کرتا ہے بھیا آپ میٹ کھا رہے ہو، آپ کو یہ بیماری ہے. دیٹ مینس اس بیماری کی کاز جو ہے نا اس کی، تو وہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب جو میرا تھاٹ ہے نا اس کی وہ کیوں آ رہا ہے میرے کو، اور کور میں جب جاؤ گے نا، اس کے پیچھے وہ غذا ہوتی ہے جو کھا رہا ہوتا ہے یا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہی ہے، تو پھر وہاں سے تھاٹوں کی تمہید بننے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی اسکالر تھے پچھلے، ان کو ایسے تھاٹ کیوں نہیں آتے تھے؟ میں نہیں کہتا ہوں آ بھی سکتا ہے، کبھی رینڈم تھاٹ آ سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کانسٹنٹلی میں کہہ رہا ہوں. اصل میں ان کی زندگی کا الگ ہی ہے. اس ٹائم کیوں اسکالر نکلتے تھے، اس ٹائم کیوں اتنے انفلوئنسر نکلتے جو پورے گلوب میں ابھی تک انہی کا مطالعہ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ کی بنیاد کس معیار پہ رکھی تھی اور وہ کیا غذا کھا رہے تھے سوچ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب غذا کیا ہوتی ہے؟ غذا یہی ہوتی ہے، آپ اپنے 24 گھنٹے کی سوچ میں سب کانشیس مائنڈ آپ کا کن چیزوں میں جا رہا ہے. دیکھو اور گاؤں ایک ٹائم ہوتا تھا پرانا، تو اس ٹائم نا لڑکیاں جب چل رہی ہوتی تھی گاؤں میں، وہ مٹکا لے رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں پانی ہوتا تھا، تو وہ جب چل رہی ہوتی تھی آپس میں کنورزیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سہیلیوں کی. تو جو سینٹر پوائنٹ ان کا ہوتا تھا نا، وہ کہاں پہ ہوتا تھا؟ وہ گھڑے پہ ہوتا تھا، تاکہ وہ گر نہ جائے. کنورزیشن بھی ہو رہی ہے، جو سب کانشیس مائنڈ میں ہے نا، تو وہ کدھر جا رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ باتیں بھی کر رہی ہوتی، کیونکہ گھڑا نہیں کی. وہی ہوتا ہے جو اللہ کی الائن ہوتی ہے نا، الائنمنٹ، جو سب کانشیس. اب کسی گروپ میں بھی ہوگے نا، کسی محفل میں، وہاں پہ باتیں چل، بٹ آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہوگا وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. وہاں پہ آپ ہر چیزوں کو اللہ کے اوپر لے رہے ہوگے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہوگے، بظاہر آپ بتا نہیں رہے ہو. وہاں پہ جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے وہ وہیں پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہی ہے سوچ. آپ اگر اس کو غذا اچھی مل رہی ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ سوچ بن سکتی ہے. تو اگر رینڈم اگر تھاٹ آ گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ سوچ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آ گیا، اس کو نیگلیکٹ کر لو. تو یہ چیز آپ دیکھو، اپنا جو معمول ہے نا ہمارا، جو ہمارا ٹائم ٹیبل، اس میں اصل میں خلل ہے، اس میں مسئلے ہیں. جو ہمارا ٹائم نکل رہا ہے کن چیزوں میں جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، منڈے کو کوشش کیجیے گا کہ ایک ٹاسک سب کرتے ہیں کہ جتنی انفارمیشن جہاں سے منافقین کے بارے میں ہو سکتی ہیں، احادیث سے یا کسی اور تفسیر کی بک سے، تو وہ پڑھ کے ہیں تاکہ ڈسکشن اور زیادہ اچھی ہو. کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں منافقوں والی، یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں. کیونکہ اب جیسے ہمیں ہی اس پہ اپنا مطالعہ کرنے کی مطلب پڑ گیا کہ جیسے ہمیں اپنا ہی معائنہ کرنا پڑے گا، اور اس کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں ہے اس چیز کا. اور اس والی میں ترجمہ قرآن میں ویسے بھی اس کی اقسام تابع بہت بہت کم ڈیٹیل لکھی ہے، تو تفسیر میں کثیر میں پھر زیادہ لکھی ہے. منڈے کو کوشش کیجیے کہ سارے جیسے منافقوں کے بارے میں کسی اور اگر کسی بار تفسیر کی پڑھی ہے تو وہاں سے پڑھا ہے، کوئی احادیث وہاں سے کلیکٹ کرائے.
تاکہ ڈسکشن میں اور زیادہ انفارمیشن پھر مل سکے اس چیز کے. آج بھائی کل میری کلاس مس ہو گئی تھی، اگر پاسبل ہو تو کوئی تھوڑا سا کرکس بتا سکتے ہیں کل کی کلاس کا؟ وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے نہیں؟ ریکارڈنگ انشاءاللہ میں سنوں گا، بس ایک آئیڈیا دے دیں اور میں بتا کہ دوں، ہم نے جو پڑھا تھا، جیسے سب سے پہلے ہم نے مومنین کی صفات پڑھی، ٹھیک ہے، پھر کفار کی صفات آئیں، اب جو ہے منافقین کی صفات آ رہی ہیں. اس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ کفار کی صفات تھی. اچھا صحیح صحیح. ہاں جی، جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ مومنین کی صفات پڑھی ہیں، وہ منافقین کی پڑھی ہیں، اس میں ہم لوگوں نے کفار کی صفات پڑھی تھی. ٹھیک، میں سمجھ گیا انشاءاللہ. ایک دعا ملی تھی مجھے پوری، یہ میں نے چیٹس میں شیئر کر دی ہے، بہت اچھی دعا ہے جس کا بھی آپ میں سے کوئی تھوڑی سی پڑھ بھی رہے تھے. یہ پوری دعا یاد کر لیجیے گا، بڑی کام کی دعا ہے. آ گئی ہے چیٹس میں؟ جی آ گئی ہے. اگر کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے تو پھر تو وہ کر دے، ورنہ پھر انشاءاللہ اس کو ہم کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر لنا توسية من الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.